امریکہ ایران ثالثی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران پہنچ گئے۔ تہران پہنچنے پر فیلڈ مارشل کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پاکستانی استقبال کیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ وفد میں وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شامل ہیں اور فیلڈ مارشل کا دورہ مصالحتی کوششوں کا حصہ ہے۔ ترجمان ایرانی وزیر خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ خطے میں پاکستان واحد فعال ثالث ہے۔ پاکستان کے ذریعے امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ پاکستانی وفد کے دورہ ایران میں امریکہ اور ہمارے موقف پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ امریکہ ایران ثالثی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران پہنچ گئے ہیں اور تہران پہنچنے پر فیلڈ مارشل کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے استقبال کیا ہے۔ پاکستانی وفد کا وہاں پر استقبال کیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ وفد میں وزیر داخلہ محسن نقوی شامل ہیں۔ فیلڈ مارشل کا دورہ مصالحتی کوششوں کا حصہ ہے۔ ترجمان ایرانی وزیر خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ خطے میں پاکستان واحد فعال ثالث ہے۔ امریکہ ایران ثالثی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران میں موجود ہیں، اسی پر بات کریں گے۔ علامہ عارف واحدی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کے وقت کا۔ اہم دورہ امن کے لیے پاکستان کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی علامہ صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ آواز آ رہی ہے؟ علامہ صاحب اس وقت فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران میں موجود ہیں، امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب اور سید محسن نقوی صاحب تہران کے دورے پر اچانک پہنچے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی پیش رفت ہے اور پاکستان کا خوش آئند اقدام ہے، اور فیلڈ مارشل صاحب جو یہ عالمی تنازع ہے بہت بڑا، اس میں جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ لائق تحسین ہے۔ اس سے پاکستان کے وقار میں بہت بڑا اضافہ ہوا ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایرانی وزارت خارجہ نے جو بیان دیا ہے، انہوں نے کہا خطے میں واحد فعال ثالث جو ہے وہ پاکستان ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو دلچسپی ہے وہاں پہنچے، اور وہاں جو ایران کے سید عباس عراقچی نے ان کا پرجوش استقبال کیا ہے، وہ بھی لائق تحسین ہے۔ بہت بڑا اقدام ہے۔ میں سمجھتا ہوں عالمی سطح پہ اس سے پاکستان کا جو وقار بلند ہوا ہے، اور میں جو خبریں دیکھ رہا ہوں یقین ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے اور اس کا سہرا پاکستان کے سر پہ ہوگا۔ یہ کردار جو اتنے بڑے تنازع کو حل کرانے کے لیے پاکستان ادا کر رہا ہے، اس سے عالمی دنیا کو ایک پیغام ہے کہ ہم انتہائی خلوص کے ساتھ، انتہائی محنت کے ساتھ، انتہائی جدوجہد کے ساتھ امن کا پیغام دے رہے ہیں۔ ہم سے جتنی کوششیں ہو سکتی ہیں اپنی پوری کاوش اور کوشش ہم کر رہے ہیں کہ اس تنازع کو ختم کیا جائے اور خطے میں انشاءاللہ امن قائم ہو جائے۔ اور جس طرح سے پاکستان آج پوری دنیا میں امن کا کردار ادا کر رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب کو اسلام آباد قبول ہے، آج پاکستان پوری دنیا میں ریلیونٹ ہے۔ پاکستان کی لیڈرشپ کی بات کی جائے، خاص طور پر ملٹری لیڈرشپ کی، یہ کتنی بڑی کامیابی ہے؟ جی ہم سمجھتے ہیں بہت بڑی کامیابی ہے۔ بڑی بڑی قوتیں دنیا میں موجود ہیں، خطے میں بہت بڑے ممالک موجود ہیں، لیکن اللہ نے یہ عزت پاکستان کو عطا فرمائی ہے۔ اور فیلڈ مارشل صاحب جس انداز میں اول سے مسلسل جب سے جنگ شروع ہوئی ہے وہ ایک پازیٹیو کردار ادا کر رہے ہیں، مثبت کردار ادا کر رہے ہیں، اور ان کی امن کی خواہش، امن کا پیغام، اور خطے میں جو اس جنگ کے خاتمے کے لیے کردار ادا کیا ہے وہ لائق تحسین ہے۔ اور صرف پاکستان کی عوام کے لیے تو ہے ہی بہت بڑی، ہم سمجھتے ہیں کہ سرفرازی اور عزت کا مقام ہے، لیکن عالمی سطح پہ جو سیاسی لیڈرشپ ہے، دنیا کے حکمران ہیں، وہ مسلسل جو پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں، عالمی میڈیا جو پاکستان کے کردار کو سراہ رہی ہے، وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت عالمی سطح پہ ایک بہت بڑے امن کے علمدار کی حیثیت سے ابھرا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس امن قائم کرنے میں اور ان مذاکرات کو کامیاب کرنے میں انشاءاللہ موفق ہوں گے۔ جس طرح ایران ہم پہ اعتماد کر رہا ہے، ہم توقع رکھتے ہیں کہ امریکہ بھی پاکستان کی قیادت پہ اسی طرح اعتماد کرے گا، اور یہ امن کا راستہ جو ہے انشاءاللہ اچھے نتیجے تک پہنچے گا، اور ہم کامیاب ہوں گے کہ یہ جنگ ہم خطے میں بند کرا سکیں اور اس تنازع کو ختم کرا سکیں۔ بہت شکریہ آپ کا علامہ عارف واحدی صاحب، ARY نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے۔